کلمہ طیبہ مشکل کشا اور قاضی الحاجات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو یوں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں بے شک ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان اس آیت کو پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ احادیث اور تفاسیر میں اس کی بڑی تعریف آئی ہے اور اس کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ ہی جنت کی کنجی ہے، جس کے پاس یہ کنجی ہوگی جنت کا دروازہ کھول کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد مبارک ہمیں ملتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ جو شخص اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان سے باز رہے۔ طبرانی کی یہ حدیث ہے۔ شروع کے لیکچر میں کلمہ طیبہ کے بارے میں جو ہم نے آغاز کیا اسلام کی شاخوں کا، اور پہلی شاخ بھی نہیں بلکہ بنیاد وہ کلمہ طیبہ ہے، اور وہاں ہم نے یہ ڈیٹیل سے دیکھا، تفصیلاً دیکھا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے جنت میں داخل کیسے ہو جاتا ہے ایک مسلمان۔ اس کو پھر وہاں ہم نے جانا کہ جو کنجی ہے ہمارے پاس، یہ جو کی ہے، چابی ہے، بغیر دندانوں کے تو نہیں ہے، اور اس کے دندانے جب تک نہیں ہوں گے، اور وہ ہم نے 6 شرائط پڑھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سب یاد ہوگا انشاءاللہ، اور اسی کا یہ آگے چلتا ہوا ایک لیکچر ہے۔ اس لیے میں بارہا ان چیزوں کو نہیں دہراؤں گی، گاہ بگاہ ان لیکچر کو دوبارہ ضرور سنیں تاکہ ہمارا ایمان جو ان سے ہے وہ تازہ ہوتا رہے اور مضبوط ہوتا رہے۔ کلمہ طیبہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر قائم ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہی کلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد ان 5 ستونوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور جہاد اور صدقہ اور نیک کاموں میں سے ہے۔ اس حدیث میں کلمہ طیبہ کو اسلام کا پہلا رکن عظیم قرار دیا گیا، اور اسلام کے سارے رکنوں پر اسی کو مقدم رکھا گیا، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے کہ اس کو پڑھ کر آپ کو یاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، کیا یہ تو تیرے سارے بندے نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم اس کلمے کو معمولی مت سمجھو، اگر اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری زمین اور آسمانوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ 14 طبق یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کلمہ طیبہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے اور پھر تولا جائے تو 14 طبق والا پلڑا ہلکا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ قیامت کے دن جب کہ سب عملوں کا وزن کیا جائے گا تو یہ کلمہ بڑا وزنی ثابت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو سب لوگوں کے سامنے لائیں گے اور ان کے اعمال کے بڑے بڑے دفتروں کو کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ کام کر سکے۔ پھر
پھر اللہ تعالیٰ اسی سے فرمائیں گے ان دفتروں میں سے کسی دفتر کا تو انکار کرتا ہے؟ دفتر سے مراد رجسٹرڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور لکھنے والے نگران فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے کیا؟ بندہ کہے گا نہیں میرے پروردگار. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے کوئی عذر ہے؟ وہ شخص کہے گا مجھے کوئی عذر نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی ہے جو تیرے عذر کے قائم مقام ہے، جو تیرے گناہوں کو مٹا دے گی، اور قیامت کے دن تیرے اوپر کچھ ظلم نہ ہوگا کہ تیری نیکیوں میں سے کچھ کم کر دیا جائے اور گناہوں کو زیادہ کر دیا جائے. پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تو حاضر ہو. وہ شخص کہے گا یا اللہ یہ پرچہ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ یعنی بظاہر کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیرے ثوابوں میں کمی نہ ہوگی بلکہ دگنا 100 گنا کر کے ثواب دیا جائے گا. چنانچہ کلمہ طیبہ والا پرچہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور نامہ اعمال کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولے جائیں گے تو دفتروں میں پلڑا ہلکا اور کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہوگا. اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں اور اللہ کے سوا کسی کی ہستی نہیں، اور اس کے سامنے سب ہیچ اور نیست اور نبود ہے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی ہستی حی القیوم ہے اور باقی سب فنا ہونے والی ہیں، تو باقی کو فنا پہ غلبہ ہوتا ہے. اس کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے. اسی کی عبادت اور خدائی میں کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں. وہی تمام کائنات کا خالق اور مالک اور احکم الحاکمین ہے. یہی مطلب ہے کلمہ طیبہ کا، اس کی وحدانیت کا. یہ الہ کا اقرار ہی اسلام ہے، وحدانیت الہی کا اقرار ہی اسلام ہے، اور یہی ایمان کی روح ہے. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مرنے والوں کے پاس لا الہ الا اللہ کہا کرو تاکہ سن کر وہ خود بھی یہ کلمہ کہے اور اسی پر اس کا انتقال ہو جائے. حافظ ابن ابی حاتم نے لکھا کہ جب محدث ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین شروع کی تو حضرت ابو زرع نے حدیث مذکورہ سند سمیت پڑھنی شروع کی کہ جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے اور اس کلمے کو زبان سے نکال چکے کہ اس وقت ان کی روح پرواز کر گئی. سبحان اللہ، کیا ہی اچھی ان کی موت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کا خاتمہ اچھا کرے، ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی زندگی دے اور ایمان پہ ہماری موت ہو اور مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرے. جہاں تک میرا علم ہے بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ میں کلمہ طیبہ کو مختصر سے الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ جو ہم زبانی کلمہ پڑھتے آئے ہیں یہ کلمہ خالی زبانی پڑھ لینے سے اب دار اسلام میں تو داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دارالجنت میں داخل ہونے کے لیے اس کنجی کے ساتھ، اس چابی کے ساتھ دندانے ہونے ضروری ہیں تاکہ اس سے جنت کا تالا کھولا جا سکے، اور اس کو تفصیل سے بتایا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اب جب ہم کلمہ پڑھیں تو اس کے تمام شرائط کے ساتھ اس کو ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.